السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں عشق مزاجی یعنی بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے کا پارٹ نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اسلام میں عشق مزاجی کا تصور۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین فطرت ہے۔ عشق و محبت کی بات کریں تو دو طرح کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ بالکل دینی ہونے کی وجہ سے یہ کہتے اور مانتے نظر آتا ہے کہ اسلام میں نامحرم سے محبت و عشق حرام ہے اور اسلام سختی سے منع فرماتا ہے۔ اس عشق و محبت سے اور اسلام کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا طبقہ اسلام سے بالکل دور طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، محبت و عشق کے بغیر دنیا میں رکھا ہی کیا ہے، اور وہ اس عشق و محبت میں مبتلا ہو کر زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس عشق و محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آیا اس غیر محرم سے عشق کی کوئی حیثیت بھی ہے اسلام میں یا نہیں۔ تو کچھ احادیث پیش ہے اس بارے میں۔ عشق سخت ترین آزمائش ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کون سی آزمائش؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عشق۔ کنز العمال جلد 2 حدیث نمبر 3626۔ تو معلوم پڑا اس حدیث سے کہ نامحرم کا عشق گناہ نہیں، بلکہ گناہ یہ ہے کہ بندہ نامحرم سے عشق کے بعد اسلامی حدود و قیود کو توڑتا ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عاشق اپنے عشق کو دل میں رکھے اور نکاح کی کوشش کرے اور اس عشق میں خود کو پاک دامن رکھے تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عاشق کو بہترین کہا ہے۔ پاک دامن عاشق ہے جس نے عشق کیا اور اسے پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا، اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید کی موت مرا۔ کنز العمال جلد 2 حدیث نمبر 1873۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ عاشق اگر اپنے عشق کو چھپائے، مطلب اس لڑکی کو نہ پتہ چلے کہ وہ اس سے عشق کرتا ہے، بلکہ سیدھے نکاح کی کوشش کرے، اور اگر نکاح ممکن نہ ہو تو اس عشق کو دل میں دبا دے اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ نصیب فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ عشق کا واحد حل نکاح ہے۔ اسلام عشق میں فوراً نکاح کا قائل ہے، بغیر معشوق کو اس کے عشق کا پتہ چلنے کے۔ اگر عاشق معشوق سے عشق کا اظہار کر دے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ آئیے اس پر حدیث مبارک دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عقاف بن بشیر تمیمی نام کا ایک آدمی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا عقاف تمہاری کوئی بیوی ہے؟ عقاف نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کوئی باندی؟
اس نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم مالدار بھی ہو؟ عرض کیا جی الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار ہوتے، لیکن ہماری سنت تو نکاح ہے۔ تم میں سے بدترین لوگ کنوارے ہیں اور گھٹیا ترین موت مرنے والے کنوارے ہیں۔ کیا تم شیطان سے لڑتے ہو؟ شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ ہو۔ یہی لوگ پاکیزہ اور گندگی سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اقاف یہ عورتیں جو حضرت ایوب، داؤد، یوسف اور کرسف کی ساتھی رہی ہیں۔ بصیر بن عطی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسف کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک آدمی تھا جو کسی ساحل پر 300 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، لیکن پھر ایک عورت کے عشق کے چکر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھا، معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی چھوڑ دی۔ بعد میں اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی اور توبہ قبول فرما لی۔ ارے اقاف نکاح کر لو ورنہ تم تذبذب کا شکار رہو گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خود ہی میرا نکاح کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کریمہ بنت کلثوم حمیری سے تمہارا نکاح کر دیا۔ مسند احمد جلد 9 حدیث نمبر 1551۔ اس حدیث سے معلوم ہوا نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود جو نکاح نہ کرے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ نیک شخص اگر کنوارا ہے تو اس کی نیکی کو عورت کا عشق کبھی بھی گناہ اور کفر تک لے جا سکتا ہے، چاہے وہ 300 سال شب بیدار عابد اور 300 سال کا روزے دار ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کا عشق کنواروں کے لیے فتنہ ہے۔ عورت کے عشق کے اس فتنے سے بچنے کا واحد حل نکاح ہے۔ خلاصہ کلام تو یہ ہے اسلام کا عشق مزاجی کے متعلق تصور کی جہاں پاک دامن عاشق کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، وہیں اگر عاشق اس عشق کا اظہار معشوق سے کر دے تو یہ عشق گناہ و کفر تک لے جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اول تو عشق سے بچائے، لیکن اگر کوئی عشق کر بیٹھے تو اسے چھپانے اور پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت میں شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ ویلنٹائن ڈے یا گناہ ڈے۔ آج عوام میں جس طرح سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس سے آپ سب ضرور واقف ہوں گے۔ غیر تو غیر ہمارے مسلمان مرد و عورت بھی اس بری بلا کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس دن کی ایجاد کو بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوق کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ
اس نے اپنی معشوق کے نام بھیجا، جس پر یہ تحریر تھا: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا عنوان ابھی باقی ہے، انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پارٹ نمبر 4 پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔